ادھر دلدار بخش اور خالد قریشی کی گاڑی نے خلابازی کھائی اور ادھر مائی پنکھی کوئلے سے لکیر کھینچتی کھینچتی رک گئی۔ اس نے اچانک ایک زوردار دھماکے کے ساتھ آگ کے شعلے اٹھتے دیکھے۔ نہیں مانے نا، اب بھگ دو، زندہ جلو آگ میں، مائی پنکھی غصے سے بولی۔ انارا چارپائی پر بیٹھی مائی پنکھی کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس نے انارا کو آج کی رات دوسرا گھر دکھانے کی بات کی تھی۔ مائی پنکھی 6 گھر بنا چکی تھی، 7واں بنانے جا رہی تھی کہ یکدم غصے میں آ گئی۔ اماں کیا ہوا؟ کیوں غصہ کر رہی ہے؟ انارا نے پوچھا۔ انجو، 2 پولیسیے ہیں، منع کیا تھا کہ کاغذ مت دیکھنا لیکن نہیں مانے۔ اب بند گاڑی میں پڑے جھلس رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ مائی پنکھی نے پوچھا۔ اچھا چل دفع کر انہیں، آج ہم اپنا کھیل شروع کرتے ہیں۔ اس نے پھر 7واں گھر مکمل کیا اور پھسکڑا مار کر بیٹھ گئی اور انارا سے بولی، چل انجو، چل آ جا، دوسرے گھر میں بیٹھ جا۔ انارا اسی انداز میں جس طرح مائی پنکھی بیٹھی تھی دوسرے گھر میں براجمان ہو گئی۔ مائی پنکھی نے گلے سے بھاری تعویذ اتار کر اسے بائیں ہاتھ پر رکھ کر مٹھی سختی سے بند کر لی اور انارا سے بولی، دیکھ انجو دیکھ۔ یکدم انارا کے سامنے ایک منظر کھلا۔ ایک 13-14 سال کی لڑکی اسکول یونیفارم میں کندھے پر بیگ لٹکائے گلی میں جاتی نظر آئی۔ یہ ایک چوڑی گلی تھی، آمنے سامنے گھروں کے دروازے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر، نچلے متوسط طبقے کی بستی تھی۔ یہ 13-14 برس کی لڑکی 9ویں کلاس کی طالبہ تھی۔ اٹھان اچھی تھی، لہٰذا اپنی عمر سے 2 برس بڑی نظر آتی تھی۔ گوری چٹی دلکش آنکھیں، مسحور کن سراپا۔ گلی محلے کے ہر لڑکے کی اس پر نظر رہتی تھی، لیکن وہ اپنی نظریں ہمیشہ نیچے رکھتی۔ اسے معلوم ہی نہ ہوتا کہ کون لڑکا کہاں کھڑا ہے اور کون اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ گلی کے آخر میں ایک چھوٹا سا چوک تھا، وہاں 2-4 دکانیں تھیں، انہی میں ایک پنواڑی بھی تھا۔ باپ کے اچانک انتقال کے بعد اس کے لڑکے نے دکان سنبھالی، جس کی عمر 16-17 سال تھی۔ اس کی دکان پر محلے کے جوان اوباش لڑکے کھڑے رہتے تھے، جو ہر آنے جانے والی لڑکی کو دیکھ کر اس پر کوئی نہ کوئی جملہ کستے یا کوئی گانا گا کر اپنی ناآسودہ خواہشات کا اظہار کرنا اپنا فرض اولین سمجھتے تھے۔ 9ویں کلاس کی یہ طالبہ افشاں ان کے خاص نشانے پر تھی، لیکن اس کی شرافت کے سامنے ان کی کوئی پیش نہیں چل رہی تھی۔ افشاں اپنی پڑوسی لڑکی طاہرہ کے ساتھ اسکول جایا کرتی تھی۔ طاہرہ کو نظریں نیچے رکھنے کی عادت نہ تھی۔ وہ اسکول جاتے ہوئے ارد گرد کھڑے لڑکوں کے بارے میں اپنی رننگ کمنٹری جاری رکھتی تھی۔ افشاں اس کو کتنا ہی ٹوکتی لیکن اس کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑتا۔ اس کمنٹری کا نتیجہ یہ نکلا کہ افشاں کے کان آنکھیں بن گئے۔ وہ کافی عرصے سے کسی اسد نامی لڑکے کے بارے میں سن رہی تھی جو ان کے تعاقب میں رہتا تھا، لیکن اس نے کبھی کوئی اونچی حرکت نہیں کی تھی۔ وہ بس خاموشی سے ان کے پیچھے چلتا اور اسکول سے واپس لوٹ جاتا تھا۔ طاہرہ اکثر اسے اکساتی، نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے کی فرمائش کرتی، یہ باور کرانے کی کوشش کرتی کہ وہ صرف افشاں کے لیے آتا ہے۔ افشاں ان باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ طاہرہ نے جب دیکھا کہ افشاں کے دل کا موم پگھلتا ہی نہیں تو اس نے ایک نیا گل کھلایا۔ ایک دن بے چین طاہرہ نے اپنے پاس سے گزرتے اسد سے بڑے رسان سے کہا، یوں آخر کب تک پیچھے کیے جاؤ گے؟ کچھ منہ سے تو بولو۔ طاہرہ کی اس حرکت پر افشاں نے اس کے زوردار چٹخے دی۔ وہ بلبلا اٹھی، بھائی مجھے کیوں نوچتی ہے؟ اس گونگے سے کیوں نہیں پوچھتی؟ پھر یکدم خیال آیا، کیا پتا کہیں یہ سچ مچ گونگا نہ ہو۔ اسد مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا، وہ کچھ نہیں بولا۔ اس کے آگے جانے کے بعد افشاں نے طاہرہ کی اچھی خاصی خبر لی۔ اسے شاید غصہ آیا اور اس غصے میں اس نے طاہرہ سے دوستی توڑ لی۔ آج وہ اکیلی اسکول گئی اور واپس بھی اکیلی ہی آئی تھی۔ اسے سب سے زیادہ پریشانی پان کی دکان پر کھڑے لڑکوں کے قریب سے گزرتے ہوئے ہوتی تھی۔ طاہرہ ساتھ ہوتی وہ ہمت کر کے وہاں سے گزر جاتی تھی۔ آج اسکول جاتے اس دکان کے سامنے سے گزرتے اسے پسینے آ گئے تھے۔ 1-2 لڑکوں نے اس کا پیچھا بھی کیا تھا۔ انہی میں سے کسی لڑکے نے کوئی فلمی مکالمہ بولتے ہوئے اس کا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش بھی کی تھی۔ نزدیک ہی اسد بھی موجود تھا۔ وہ قد و کاٹ کا اچھا تھا۔ اس نے اس سوکھے سڑے لڑکے کی اچھی خاصی پٹائی کر دی اور اسے بحفاظت اسکول تک چھوڑ کر گیا۔ اسکول کے گیٹ کے نزدیک پہنچ کر افشاں چند لمحوں کے لیے رکی۔ جیسے ہی اسد اس کے قریب آیا، اس نے پہلی بار نظر اٹھا کر اسد کو دیکھا اور دھیرے سے بولی، آپ کا شکریہ۔
پھر شکریہ ادا کر کے وہ وہاں رکی نہیں۔ اس نے اسد کا جواب بھی نہیں سننے کی کوشش کی۔ اسد اچھے ڈیل ڈول کا 18-19 سال کا وجیح لڑکا تھا۔ وہ ایک نظر میں اس کی آنکھوں میں بس گیا۔ اس کے بعد خطوط کا سلسلہ شروع ہوا اور چلتا رہا۔ افشاں میٹرک میں پہنچ گئی۔ اب اسے سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، ہر وقت ہر جگہ اسد کا خیال رہنے لگا۔ اس کے اندر کی کیفیت بدل رہی تھی۔ وہ جو ان معاملات سے دور بھاگتی تھی، اب اس معاملے میں اندر تک اتر گئی ہے۔ طاہرہ سے پھر دوستی ہو گئی۔ جو باتیں اسے پہلے بری لگتی تھی، اب وہ باتیں اچھی لگنے لگی ہیں۔ اپنے دل کا حال تمام کہنے کے لیے اس نے طاہرہ کو رازدار بنا لیا۔ اب اسد نے باہر ملنے کا تقاضا شروع کر دیا۔ اس کے بے حد اصرار پر وہ طاہرہ کے ساتھ ایک پارک میں ملنے لگی۔ طاہرہ پارک میں جا کر الگ ہو جاتی اور وہ دونوں کسی تنہا بینچ پر بیٹھ جاتے۔ ایسا 2-3 بار ہوا۔ اسد کو طاہرہ کی موجودگی کھٹکتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ طاہرہ ان کے ملاقاتوں میں حائل نہ ہو، لیکن افشاں خوفزدہ رہتی تھی۔ طاہرہ کی وجہ سے اسے تحفظ حاصل تھا۔ افشاں کے والد اور بھائی ایک گارمنٹ فیکٹری میں ملازم تھے۔ دیکھے جانے کی صورت میں اس پر قیامت ٹوٹ سکتی تھی۔ ایک دن اسکول سے چھٹی کے بعد اسکول سے باہر نکلی تو اسد گاڑی لیے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے افشاں اور طاہرہ کو ساتھ بٹھایا۔ راستے میں اس نے افشاں کو بتایا کہ وہ اسے اپنی بڑی بہن سے ملانا چاہتا ہے۔ وہ اس سے ملنے کے بعد امی سے سفارش کریں گی، پھر امی ابو اس کے گھر آئیں گے۔ یہ ایک اچھی خبر تھی۔ افشاں چاہتی تھی کہ طاہرہ بھی ساتھ چلے، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا تو اسد نے طاہرہ کو گھر کے نزدیک چھوڑا اور اسے لے کر آگے بڑھ گیا۔ اسد ایک خاتونی لڑکا تھا۔ وہ راستے پر افشاں کو شادی کے خواب دکھاتا آیا۔ افشاں بہت خوش تھی کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا لڑکا آیا تھا جس نے اس سے کبھی کوئی غیر اخلاقی بات نہ کی تھی۔ وہ اسے بڑی بہن سے ملانے لے جا رہا ہے کہ شادی میں حائل رکاوٹیں دور ہو سکیں۔ جب وہ دونوں ہنستے مسکراتے سیڑھیاں چڑھتے آخری یعنی 4تھی فلور کے ایک فلیٹ کے دروازے پر پہنچے تو اسد نے ایک ایسی حرکت کی کہ افشاں پریشانی میں مبتلا ہو گئی، اور بات تھی بھی پریشانی کی۔ اسد نے جینس کی جیب سے ایک لمبی چابی نکالی اور دروازے میں لگے تالے کے سوراخ میں ڈال دی اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ یہ آپ کی بہن کا گھر ہے؟ افشاں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ہاں، اسد نے پورے اعتماد سے چابی گھمائی۔ وہ کہاں ہے اور ان کے گھر کی چابی آپ کے پاس کیوں ہے؟ افشاں کی گھبراہٹ بڑھ گئی تھی۔ اسد دروازہ کھولتے کھولتے پلٹا اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھ کر بولا، باجی ایک اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے اسکول سے آنے میں دیر ہو جائے تو پریشان نہ ہونا، یہ ڈپلیکیٹ چابی رکھ لو، دروازہ کھول کر اطمینان سے بیٹھ جانا اور افشاں کو کولڈ ڈرنک پلانا نہ بولنا۔ اتنا بول کر اس نے افشاں کی طرف دیکھا۔ اب اگر تم بیٹھنا نہ چاہو تو کوئی بات نہیں، ہم واپس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے افشاں کے جواب کا انتظار نہ کیا، دروازہ لاک کیا اور سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے۔ آؤ چلیں۔ نہیں اسد، باجی برا مانیں گی، کچھ دیر انتظار کر لیتے ہیں، افشاں بولی۔ جیسی تمہاری مرضی، یہ کہہ کر اس نے تیزی سے تالے میں چابی گھمائی اور دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ جب وہ اندر آ گئی تو اسد نے لاؤنج کی لائٹ روشن کی۔ اگرچہ یہ دوپہر کا وقت تھا لیکن فلیٹ میں اندھیرا تھا۔ لاؤنج میں 4 کرسیوں والی چھوٹی شیشے کی ڈائننگ ٹیبل پڑی تھی۔ افشاں نے اپنا بیگ ٹیبل پر رکھا، لاؤنج میں چاروں طرف نظریں گھمائی۔ اسد نے دروازہ لاک کیا اور چابی تالے میں لگی چھوڑ دی۔ پھر اس نے ڈرائنگ روم کی لائٹ جلائی اور افشاں سے پوچھا، کہاں بیٹھیں گی محترمہ؟ اسد یہیں بیٹھ جاتے ہیں، افشاں ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ وہ چاہتی تھی کہ دروازے کے قریب ہی رہے۔ بھائی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اچھی خاصی بھوک لگی ہے، اسد نے شرارت کے لہجے میں کہا۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، افشاں شور سی بن گئی۔ باجی کا گھر دیکھ لوں، پھر جہاں دل چاہے بیٹھ جانا۔ اسد نے بیڈ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ اس فلیٹ میں 2 بیڈ رومز تھے۔ نفاست سے سجے ہر کمرے سے بہن کا سلیقہ جھلکتا تھا۔ اسد بیڈ رومز کی لائٹ جلی چھوڑ کر اسے لانچ میں لے آیا اور بولا، جی افشاں کہاں بیٹھیں گی؟ دیکھو بھائی ہم یہیں بیٹھ جاتے ہیں، افشاں نے ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ بھائی اس سے پہلے کہ باجی آ جائیں ہمیں کولڈ ڈرنک پی لینی چاہیے، ورنہ وہ آتے ہی میری پٹائی کریں گی، آخر کو وہ ہیڈ ماسٹر جو ہیں۔ اسد فریج کی طرف بڑھا اور اس نے ٹھنڈے مشروب کی ایک بوتل نکالی۔ اس میں بمشکل 1-1.5 گلاس مشروب نظر آ رہا تھا۔
اس نے 2 گلاس اور بوتل میز پر رکھی، ڈھکن کھول کر مشروب گلاس میں انڈیلا۔ اس بوتل میں اتنا ہی مشروب تھا کہ گلاس بھر سکا۔ بھرا گلاس اسد نے افشاں کی طرف بڑھایا۔ لیجیے محترمہ، آپ شروع کیجیے۔ میں اکیلی پیوں گی کیا؟ افشاں دوسرے خالی گلاس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی۔ آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ ارے نہیں، اسد خالی گلاس اپنے قبضے میں کرتے ہوئے بولا۔ فریج میں ایک بوتل اور ہے، میں وہ نکالتا ہوں، دیکھ لیں بوتل ہے بھی کہ نہیں۔ افشاں ہنس کر بولی، ایسا نہیں ہو سکتا، میری باجی ایسا غیر ذمہ دارانہ کام نہیں کر سکتی کہ فریج میں بوتل نہ ہو اور پینے کی دعوت دے دیں۔ اسد نے بڑے یقین سے کہا۔ فریج میں نئی بوتل موجود تھی۔ اس نے ڈھکن کھول کر اپنا خالی گلاس بھر لیا اور اس کے سامنے آ بیٹھا، اور پھر گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، پتہ نہیں باجی کب آئیں گی، میرا خیال ہے کہ کولڈ ڈرنک پی کر نکلتے ہیں، بند گھر میں بیٹھنے سے کہیں بہتر ہے کہ باہر نکلے، چلو سمندر پر چلتے ہیں۔ ہاں ہاں سمندر پہ بھی چل لیں گے، مگر پہلے باجی سے تو مل لیں۔ افشاں کے دل میں خالی فلیٹ دیکھ کر جو خیال اٹھا تھا وہ اسد کی باتوں کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔ وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ اسد جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ گھر اسد کی باجی کا تھا، مگر باجی نے افشاں کو ملاقات کے لیے گھر بلایا تھا، یہ 100% جھوٹ تھا۔ باجی بیچاری اپنی فیملی کے ساتھ کوئٹہ گئی ہوئی تھی، چابی وہ اپنی ماں کو دے کر گئی تھی۔ اسد کو بھیج کر گھر چیک کروا لے، کیونکہ بند گھر چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے انتہائی کشش رکھتا ہے۔ بہن کا خالی گھر دیکھ کر اسد نے ڈاکے کی منصوبہ بندی کر لی تھی۔ اس وقت ڈاکے کا پہلا سین جاری تھا۔ کولڈ ڈرنک میں پہلے سے ہی خواب آور دوائی ملی ہوئی تھی۔ شکار اپنے انجام سے بے خبر خوشی خوشی مشروب نوش جہاں کر رہا تھا، اور شکاری کی آنکھوں میں گلاس خالی ہوتے دیکھ کر نشہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسد نے گلاس اٹھا کر مشروب کا آخری گھونٹ بھی لیا، اور افشاں کو اس طرح دیکھے جا رہا تھا جیسے وہ اس انتظار میں ہے کہ کب افشاں گلاس خالی کرے گی اور وہ لوگ یہاں سے نکلنے کی تیاری کریں گے۔ عجلت کی اس تاثر نے اپنا کام دکھایا۔ افشاں نے جلدی جلدی کولڈ ڈرنک کے گھونٹ بھرے اور گلاس خالی کر دیا۔ اسد نے دونوں خالی گلاس کچن میں جا کر دھوئے، بوتل فریج میں رکھی اور افشاں کی طرف دیکھا اور بولا، ہاں افشاں چلیں، باجی تو آئی نہیں؟ جی، افشاں نے جواب تو دیا، لیکن اسے یہ یاد نہ رہا کہ اسد نے اس سے کیا کہا تھا جس کے جواب میں اس نے جی کہا تھا۔ اس کے دماغ میں غبار سا بھر گیا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ بے سدھ ہو کر کرسی سے گر جاتی، اسد نے اسے تھام لیا اور اٹھا کر بیڈ روم میں لے آیا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد جب افشاں کو ہوش آیا تو اسے اپنی تہ دامنی کا احساس ہوا۔ شکار ہو جانے پر اس کے دل میں شدید ٹھیس سی تھی۔ اس کی آنکھیں بے اختیار جھلک پڑیں۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر بلک بلک کر رونے لگی۔ اپنے لٹنے کا احساس تو تھا ہی، اور یہ غم اس سے سوا تھا کہ اسد نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اس کا اعتماد پارا پارا کیا تھا۔ اسد نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی اور کہا کہ گہری نیند میں اس کا حسن بلاخیز دکھ رہا تھا، اس لیے وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ یہ نہ بتایا کہ کولڈ ڈرنک میں نیند کی گولی کس نے ڈالی تھی۔ اس نے بہن کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ اسکول میں ٹیچرز کی میٹنگ میں پھنس گئی ہیں، اس لیے نہ آ سکیں گی۔ یہ نہ بتایا کہ وہ اس شہر میں ہی نہیں تھی اور آئندہ ان سے ملاقات کا کوئی امکان بھی نہیں۔ اسد نے اس کے آنسو پوچھ کر تسلی دی کہ وہ بہت جلد اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجے گا۔ اگر والدین نہ مانے تو وہ اس سے کورٹ میرج کر لے گا، اسے اپنا بنا لے گا، وہ پریشان نہ ہو۔ لیکن پریشانی تو اس کا مقدر بن چکی تھی۔ وہ افشاں کو گاڑی میں بٹھا کر اسے گھر کے قریب چھوڑ گیا، ہمیشہ کے لیے۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو ماں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ افشاں کچن کے سامنے سے گزرتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ بیگ رکھ کر ابھی وہ شوز اتار ہی رہی تھی کہ ماں اندر آ گئی اور آتے ہی سخت لہجے میں بولی، کہاں تھی تو؟ افشاں ایک سیدھی لڑکی تھی، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ ماں سے کیا کہے، لیکن جواب بہرحال دینا ہی تھا۔ وہ اتنا ہی کہہ سکی، امی میں اسکول میں تھی، ٹیچرز نے روک لیا تھا۔ جھوٹ بولتی ہے تو، میں طاہرہ کے گھر گئی تھی، اس نے مجھے بتا دیا کہ تو کسی کے ساتھ گئی تھی۔ ماں نے اس کی اجڑی صورت دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ وہ کیا کر کے آ رہی ہے۔ اس نے افشاں کا جوتا اٹھایا اور اسے مارنے لگی۔ بتا تو کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے، بتا کس کے ساتھ گئی تھی؟ وہ چپ چاپ پٹتی رہی اور روتی رہی۔ وہ کیا جواب دیتی؟ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس کا جسم ہی نہیں، روح بھی زخمی تھی۔
جب ماں مار مار کر تھک گئی تو اس نے جوتا پھینک دیا۔ تب افشا نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی مجھے اور مارے، اتنا مارے کہ میں مر جاؤں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ ہونے والی بات ہو کر رہی، کوئی ٹونا ٹوٹکا، کوئی گولی کام نہ آ سکی۔ جب کسی کا آنا ٹھہرا گیا تو افشا کی ماں زاہدہ کی روح تک بھاگ گئی۔ رسوائی اور بدنامی نے اس کا گھر دیکھ لیا تھا۔ افشا سے زیادہ زاہدہ کی حالت خراب تھی۔ جو ہونے والا تھا وہ اسے کسی قیمت پر برداشت کرنے کو تیار نہ تھی۔ زاہدہ افشا کو ایک قریبی کلینک لے کر پہنچی۔ زاہدہ نے لیڈی ڈاکٹر کی منت سماجت کی، اس کے پاؤں تک پکڑے کہ وہ کسی طرح افشا کو اس مصیبت سے نجات دلا دے، لیکن اصول پسند ڈاکٹر ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ قاتل ڈاکٹر بننے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ نہیں بی بی، میں یہ ہرگز نہیں کر سکتی۔ بلاخر اس نے حتمی انداز میں فیصلہ سنا دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، اگر آپ نے ہمیں رسوائی سے نجات نہ دلائی تو میں اپنی بیٹی کو زہر دے دوں گی۔ زاہدہ نے اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ لیڈی ڈاکٹر کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ زاہدہ افشا کو لے کر کلینک سے نکل گئی، لیکن لیڈی ڈاکٹر کے دل میں پھانسی چبھا گئی۔ وہ ماں کا دکھ سمجھتی تھی، لیکن اس کے پاس دکھ کا مداوا نہ تھا۔ بس وہ بے بسی سے سوچتی رہی۔ لیڈی ڈاکٹر کے حتمی فیصلے کی طرح زاہدہ نے بھی حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر ڈاکٹر اس کی بیٹی کو رسوائی سے نجات دلانے سے قاصر تھی تو کیا ہوا؟ وہ خود تو بے بس نہ تھی، وہ اپنی افشا کو اس رسوائی سے نجات دلانے پر قادر تھی۔ اسی رات اس نے افشا کو اس کے آخری انجام سے دوچار کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ جب گھر کے سب افراد سو گئے تو زاہدہ نے اپنے برابر سوئی ہوئی افشا کو اٹھایا۔ اٹھ جا بدبخت۔ جی امی، کیا ہوا؟ افشا آنکھ ملتی ہوئی اٹھ گئی۔ اب بھی کچھ اور ہونے کو باقی رہ گیا ہے، زاہدہ نے بڑے زہریلے انداز میں کہا۔ جا نہا کرا۔ امی کیوں؟ یہ کون سا وقت ہے نہانے کا؟ افشا حیران تھی۔ اب تجھے اوپر جانا ہے، اچھا ہوگا کہ نہا دھو کر جائے، زاہدہ نے عجیب لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے امی۔ افشا کو جیسے ساری بات یکلخت سمجھ میں آ گئی۔ وہ اٹھ کر غسل خانے میں چلی گئی۔ 10 منٹ کے بعد وہ واپس آئی تو اس کے چہرے پر بڑا نکھار تھا۔ چراغ بجھنے سے پہلے جیسے بھڑکتا ہے، اس کا چہرہ بھی اسی کیفیت میں تھا۔ زاہدہ نے اس کے چہرے سے فوراً نظر ہٹاتے ہوئے کہا، بیٹھ۔ افشا زاہدہ کا حکم سن کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زاہدہ نے لکڑی کی الماری سے بوتل نکالی، وہ ایک شاپر میں لپٹی ہوئی تھی۔ زاہدہ نے بوتل شاپر سے نکالی اور افشا کو دیتے ہوئے بولی، لے میری جان، پی جا اسے۔ امی، تم نے میری جان کہا؟ اب یہ سفر میرے لیے آسان ہو گیا ہے، لاؤ بوتل دو مجھے۔ افشا نے ماں کے ہاتھ سے بوتل لے لی، پھر اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا، اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، منہ کھولا اور تیزی سے تیزاب اب پیتی چلی گئی۔ تیزاب کے اندر جاتے ہی اس کی حالت خراب ہو گئی، وہ بری طرح کراہنے لگی۔ تبھی انارا چیخ پڑی، اماں، اماں، اس منظر کو ہٹا میرے سامنے سے، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا، میرے جسم میں آگ سی لگ رہی ہے۔ مائی پنکی یکدم چونکی اور جلدی سے بولی، اچھا صبر کر۔ یہ منظر واقعی انتہائی دل خراش تھا۔ افشا کا سیال آگ میں جلتا ہوا وجود، اس کا تڑپتا جسم کسی بھی انسان کو خون کے آنسو رلا سکتا تھا۔ مائی پنکھی نے مٹھی کھول کر تیزی سے کچھ پڑھا اور دوسرے گھر میں بیٹھی انارا پر پھونک ماری۔ انارا کی آنکھوں کے سامنے یکدم گہرا اندھیرا چھا گیا۔ افشا کا تڑپتا وجود اس کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ بس انارا گہرے اندھیرے میں گہری سانس لیتی رہ گئی۔ اسے لگا تیزاب افشا نے نہیں، خود اس نے پیا تھا۔ ابھی تک اس کے وجود میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ اس دل دہلا دینے والے منظر کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ چل اٹھ جانجو، مائی پنکھی نے چاندنی کا بھاری تعویذ اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، اور خود بھی 7ویں گھر سے نکل گئی۔ وہ چارپائی پر لیٹ گئی، اس پر شدید تن طاری ہو چکی تھی۔ انارا اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے دوسرے گھر سے نکل آئی اور چارپائی کی پائنتی کی جانب بیٹھ گئی۔ اس نے مائی پنکھی کی لکڑی کی طرح سوکھی ٹانگوں کو اپنی گود میں رکھ لیا اور آہستہ آہستہ دبانے لگی۔ مائی پنکھی اپنا ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر کچھ دیر یوں ہی لیٹی رہی، پھر اچانک بولی، انجو، ابھی تو نے جو کچھ دیکھا وہ کس کی جیون کتھا تھی؟ مجھے نہیں معلوم،
अनारा ने जानते बूझते इनकार कर दिया। जन्म जली, ये तेरी जीवन कथा थी, तेरा दूसरा घर। माई पंखी ने अपने पांव सिकोड़ते हुए कहा, जा अब अंदर चली जा। जाती हूँ माँ, अनारा उठते हुए बोली। तो मुझे अपने पास बैठने क्यों नहीं देती? तो तू मुझ बुढ़िया के पास बैठकर करेगी भी क्या? माई पंखी ने हंस कर कहा, वैसे भी मेरे पास वक्त कहाँ होता है, चल जा, तू अंदर जा। अनारा कोई जवाब दिए बगैर कमरे की तरफ बढ़ गई। अनारा की दूसरी जिंदगी यानी कि अनारा के दूसरे घर में अफशा नामी लड़की, जो अनारा का ही रूप थी, उसने इस जिंदगी में जितनी तकलीफ झेली वो बहुत ज्यादा थी। आगे जाकर तीसरे घर में अनारा के साथ क्या होने वाला है, ये बात भी हम आगे की किसी एपिसोड में जान ही जाएंगे। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि नाज़नीन के साथ आगे क्या हुआ। उस खबीज से उसे छुटकारा तो मिल गया है, लेकिन क्या उसके कुछ असरात अभी भी नाज़नीन के अंदर मौजूद रहेंगे? ये सब बातें जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कल फिर इस वक्त मैं इस कहानी का अगला हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वक्त रहते आपको इस कहानी का हर हिस्सा मौसूल हो सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करना ना भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।